کلپ نمبر 379 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 157 سے 159 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، وہ جو رسول کی غلامی کرتے ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں رسول سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر وصف رسالت سے فرمایا گیا، کیونکہ آپ اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، رسالت کے فرائض ادا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، شرائع و احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، یعنی جو حلال و طیب چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں حلال فرما دیں گے اور بہت سی خبیث و گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ بوجھ سے مراد سخت تکلیفیں ہیں، جیسا کہ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا اور جن اعضاء سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا، اور قید سے مراد مشقت والے احکام ہیں، جیسا کہ بدن اور کپڑے کے جس مقام کو نجاست لگے اس کو کینچی سے کاٹ ڈالنا، اور غنیمتوں کو جلانا، اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا وغیرہ۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ہر طرح لازم ہے، بلکہ رکن ایمان ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور نور کی پیروی کریں۔ اس نور سے قرآن شریف مراد ہے، جس سے مومن کا دل روشن ہوتا ہے اور شک و جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور علم و یقین کی ضیاء پھیلتی ہے۔ اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا و آخرت میں بھلائی لکھ دینے کی دعا اپنی امت کے لیے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شان امت محمدی کی ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور امت مرحومہ کے مناقب انہیں سنا دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہلے بھی عالم میں مشہور تھی،
مگر اس امت کی نیکیاں شائع کر دی گئی تھیں اور ان کے گناہوں کا ذکر نہ کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی مشہور کر دیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ ترجمہ، یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ عز و جل کا رسول ہوں، ایسا نہیں کہ بعض کا تو رسول ہوں اور بعض کا نہیں۔ الذي له ملك السماوات والأرض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ عز و جل کا رسول ہوں، اور اب ان کے دعوے کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کے تمام امور کا مالک ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی رسول کو بھیج دے۔ تو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اے لوگوں، تم ان کی غلامی اختیار کر لو، اور وہ تمہیں جس کام کا حکم دیں اسے کرو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ، یعنی بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم رہی۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں قول یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال